السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم مختصر المعانی میں فصاحت کا چرچا کر رہے تھے۔ الفصاحت فی المفرد پڑھ رہے تھے۔ ہم کیا پڑھے تھے؟ ہم فالفصاحت فی المفرد خلوصه ای خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس اللغوی۔ ہم پچھلا پیریڈ تنافر الحروف کیا ہے وہ معلوم کیے۔ اب بھی ہمیں باقی ہے نا والغرابتی و مخالفت القیاس اللغوی، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو غرابت کیا ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ والغرابت کون الکلمت وحشیتا غیر ظاہرۃ المعنی ولا مأنوسۃ الاستعمال۔ غرابت بولے تو کیا ہے؟ غرابت کلمہ کا وحشی ہونا۔ وحشی ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہی اس کے باقی ہے نا، غیر ظاہر المعنی، اس کا معنی کیا نہیں ہونا؟ ظاہر نہیں ہونا۔ اور کیا؟ غیر مأنوس الاستعمال، غیر مانوس الاستعمال ہونا۔ غیر مانوس الاستعمال ہو تو غیر مألوفۃ الاستعمال، وہ استعمال کرنے کی عادت ہی نہیں۔ یہ تو العرب الاربع خالص عرب لوگوں کے ہاں ہے، وہ لوگ کو کیا ہے وہ استعمال کرنے کی عادت نہیں۔ ایسا ہی ہونی چاہیے وہ عادت کا اعتبار۔ وہ ہم جیسے عجمی لوگ استعمال نہیں کرتے بولے تو بہت سارے الفاظ عربی میں کیا ہو جائے گا؟ غیر ظاہر المعنی ہوگا، وہ نہیں اس کے مراد العرب الاربع العرب الخلص ہے نا، خالص عرب لوگ کو وہ استعمال کرنے کی کیا نہیں ہے؟ عادت ہی نہیں ہے، اور اس کا معنی ظاہر بھی نہیں۔ وہ یہ غرابت کلمت وحشی ہونے سے مراد۔ مثال بھی ہے، نحو مسرج فی قول العجاج ہوا رعبہ عبداللہ البصری ابو محمد بن العجاج التمیمی السعدی۔ ایسا ایک شاعر ہے وہ، تو اس کی شاعری میں کیا لفظ آیا؟ مسرج فی قول العجاج، مسرج۔ وہ شاعری بھی ادھر ہے، وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا۔ ازمان ایک عورت کا نام ہے، وہ عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ازمان ابدت واضحا مفلجا ومقلتا وحاجبا مزججا اغر براقا وطرفا نبرجا وفاحما ومرسنا مسرجا۔ یہ ہے وہ شاعری۔ شاعری کا معنی بھی بتاتا ہوں۔ پہلے ادھر ہمارا چرچا کیا ہے؟ یہ مسرج لفظ ہے نا، وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجًا۔ وہاں مسرج وہ لفظ ہے نا، مسرج وہ کیا ہے؟ وہ لفظ میں غرابت ہے، وہ کیسے ابھی بتائیں گے۔ مسرج فی قول العجاج ومقلة وحاجب مزج ای مدققا مطولا، مدققا مطولا۔ وہ مقلت بولو تو وہ آنکھ، حاجبا مزججا بولو تو کیا ہے؟ مدققا مطولا۔ وہ حاجب ہے نا ابرو، وہ باریک اور لمبی، باریک اور لمبی ابرو
ہے نا, حاجبن مزجزہ کا معنی کیا ہے, ہاں مدققہ بولو تو باریک, مطولہ بولو تو لمبی, تو باریک اور لمبی وہ ابرو اور آنکھ, اور وہ فاحمن, فاحمن سے مراد کیا ہے, کوئلہ, کوئلہ جیسے کالا وہ بال, اسود کالفہمی, اور وہ مرسنن ای انفن, مرسن بولو تو کیا ہے, وہ ناک, وہ ناک کی صفت ہے, کیا ہے, مسرجن, مسرج سے کیا مراد ہے, ای کالسیف السریجی فی الدقت والاستوائی, وہ ایسی ناک ہے, وہ ناک جو باریکی اور سیدھے پن میں سریجی تلوار کی طرح ہے. سریج کیا ہے, وہ سریج, سریج تو اسم قین تنسب الیہ السیوف, سریج تو ایک لوہار کا نام ہے جس کی طرف تلواریں منسوب کی جاتی ہے. ہاں سمجھے نا آپ لوگ. تو ادھر مسرج وہ لفظ یہ شاعری میں کیا ہے, کیا ہے, ہاں وہ لفظ میں, وہ کلمت میں غرابت ہے. غرابت کیوں, وہ عرب لوگ کو ایسی ایک لفظ, ایسی ایک کلمت استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے, یہ معنی میں عرب لوگ استعمال نہیں کرتے, اس لیے یہ استعمال کیے تو ہم بتا رہے ہیں اس میں کیا ہے, غرابت ہے. کیوں, وہ غیر ظاہرۃ المعنی ہے اور غیر مأنوسۃ الاستعمال بھی ہے. نہیں تو مسرج کو اور ایک معنی بھی دے رہے ادھر, او کالسراج فی البریق واللمعان, او کالسراج فی البریق واللمعان. نہیں تو ادھر کیا کر سکتے ہیں نا, یہ بریق لمعان بولے تو چمک دمک, تو چمک دمک میں کیا ہے, یہ کالسراجی, کالسراج چراغ کی طرح ہے, وہ بھی یہ مسرج کا معنی ہو سکتا ہے. تو ادھر ایک چرچا ہے, فَإِن قُلْتَ لِمَا لَمْ يَجْعَلُوهُ اسم مفعول من سرج اللہ وجہہ, سرج اللہ وجہہ ای بہجہ وحسنہ. تو ایسے ایک سوال ہوا, اگر نا کچھ لوگ ایسے پوچھے کیوں یہ مسرج کو سرج اللہ وجہہ معنی کیا ہوگا, بہجہ وحسنہ. تو اگر ایسے ایک سوال ہوا کیوں سرج اللہ وجہہ, ہے نا, بہجہ وحسنہ, حسین بنائے, چمکدار بنائے, ایسا معنی دیتے ہوئے سرج اللہ وجہہ سے کیوں نہیں بنائے مسرج کا, ایسا سرجہ کا اسم مفعول ایسے بول سکتے ہیں نا. ایسا کوئی پوچھے تو ہم بتائیں گے, قلت میں جواب دوں گا, لاحتمال ان یکون مستحدثا, یہ سرج اللہ وجہہ سے لیا تو کیا ہو سکتا ہے, یہ نئی کلمت ہونے کا امکان ہے. تو نئی کلمت ہوا تو کیا ہے, یہ نئے علماء لوگ مولدون بنائیں گے تو معلوم پڑا یہ نئی کلمت ہے. تو پرانے لوگ بولے تو یہ عجاج جیسے شاعر لوگ جو استعمال کیے وہ یہ معنی میں تو ہرگز نہیں ہوگا. وَمُوَلَّدًا مُسْتَحْدَثًا لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ مُسْتَحْدَثًا وَمُوَلَّدًا مِنَ السِّرَاجِ, ہے نا, یہ سراج لفظ سے ہونے والی ایک نئی کلمت ہونے کا امکان ہے. لاحتمال ان یکون مستحدثا ومولدا من السراج, یہ کلمت ہے نا, یہ کلمت سراج سے ہونے والی نئی کلمت ہونے کا امکان ہے. تو اس سے کیا پتا چلا, یہ نئے علماء لوگ یہ سراج سے بنائے تو معلوم پڑا عجاج نامی شاعر اپنی شاعری میں جو استعمال کیے وہ ہرگز کیا نہیں ہوگی, ہاں یہ کلمت کا جو نئے علماء لوگ بنائے وہ کلمت سے نہیں ہوگا. کیوں, وہ سابق لاحق کو تو اتباع نہیں کرے گا نا. یہ نئے علماء لوگ بنائے تو کیسے ان کا سابق ہے عجاج, وہ کیسے ان کا اتباع کریں گے, تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے یہ سراج سے. او یکون من باب الغرابت ایضا, نہیں تو کیا ہے یہ سرج اللہ وجہہ, اگر آپ لوگ بہجہ حسنہ معنی میں اس سے مسرج نکالے تو
اس کو باب الغرابت میں ہی گننا پڑے گا، کیونکہ یہ پرانی کتابوں میں الکتب المتقدمہ میں یہ نہیں ہے، لأنه لم يوجد في الكتب المشہورہ، ہے نا، مشہور کتابوں میں کیا نہیں ہے، یہ ایسی ایک کلمت کا استعمال نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا، مسرج ضرور غریب ہی رہے گا، وہ کلمت میں غرابت رہے گی ضرور۔ پیارے بچوں، آپ لوگ یہ چرچا سمجھے ہوں گے، ہے نا، یہ آسان مثال ہے، اس میں زیادہ مفہوم تو نہیں ہے، آپ لوگ سمجھے ہوں گے، امید رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، ابھی ہمیں سمجھنے کا ہے مخالفت کیا ہے، کیوں مخالفت؟ ہاں، ہم پہلے پڑھے تھے نا، فالفصاحة فی المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس اللغوی، ہے نا، تو ہم تنافر کیا ہے وہ پڑھے، غرابت کیا ہے وہ بھی پڑھے، اور باقی کیا ہے، مخالفت القیاس اللغوی، تو مخالفہ سے کیا مراد ہے وہی پڑھیں گے ابھی۔ والمخالفہ ان تکون الکلمت، کلمت ہونا، علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعہ، لغت میں ہے نا وضع کیے گئے الفاظ، وہ الفاظ کے مفردات کا قانون جو ہے وہ قانون کے خلاف ہونا، سمجھے کیا؟ عربی زبان میں وضع کیے گئے الفاظ ہیں نا، وہ الفاظ کے مفردات کو ایک خاص قانون رہتا ہے عربی زبان میں، اس کا ابدال، علال، ایسا سب ہے نا، اور اس کو وضع کرنے کا، زبان پہ استعمال کرنے کے لیے ایک خاص قانون تو رہتا ہے، وہ قانون کے خلاف ہونا، اعنی، وہ مصنف شارح بتا رہے میری مراد، علی خلاف ما ثبت عن الواضعی، وہ عربی زبان میں وہ اہل لغہ ہے نا، وضع کرنے والا بولو تو وہ اہل لغہ ہے مراد، اہل لغہ سے جو ثابت ہے اس کے خلاف ہونا کلمت۔ ایک مثال ہے، نحو الاجلل، الاجلل بولنا بفک الادغام، ادغام کو ہٹاتے ہوئے الاجلل، اجل بولنا چاہیے نا، وہاں کیا بولنا، اجلل بولنا، وہی مخالفت القیاس اللغوی سے مراد۔ وہ کہاں آئے، فی قولہ الحمدللہ العلی الاجللی والقیاس الاجل، وہاں قیاس کیا ہے، لغوی قیاس کیا ہے، اجل بولنا چاہیے، وہاں کیا بولنا، اجلل، بفک الادغام، ادغام کو ہٹاتے ہوئے۔ اور فنحو آل و ماء و ابا یأبا و عور یعور فصیح، آل، ماء، ابا یأبا، عور یعور جیسے الفاظ ہیں نا جو عربی زبان میں پہلے ہی استعمال ہے، واضح لوگ بھی ویسا ہی استعمال کیے ہیں، وہ سب فصیح ہے، کیوں؟ لأنہ ثبت عن الواضح کذالک، ہے نا، وہ زبان پہ، عربی زبان پہ وہ الفاظ رکھنے والے ویسا ہی رکھے ہیں، اسی لیے وہ فصیح ہے۔ تو یہ آل، ماء، ابا یأبا، عور یعور میں کیا کچھ پرابلم ہے کیا؟ ہاں، وہ قیاس اللغوی، قیاس صرفی دیکھیں گے تو آل، ماء، آل میں اصل تو اہل ہے نا، وہاں کیا ہوا، ابدال الحمزۃ من الہاء، ہے نا، ہاں کو کیا ہوا ہے، حمزہ ہو کے بدل دیا ہے، اہل آل ہو گیا ہے۔ وہ ماء، وہاں بھی کیا ہے، ہاء اصل، ماء ہوا حمزہ کے بدلے میں ہاء اصل، وہاں بھی کیا ہوا، ہاء کے بدلے میں حمزہ بنا دیے۔ یہ ابدال اصل میں قیاسی تو نہیں ہے، پھر بھی وہ واضح لوگ، عربی زبان کے واضح لوگ ویسا ہی استعمال کیا، اسی لیے وہ کیا نہیں، وہ فصیح ہی رہے گا، غیر فصیح نہیں ہوگا۔ اور تو ابا یأبا، ابا یأبا، وہ فعل مضارع کیا ہوا ہے، ابا یأبا میں فعلا کا مضارع یفعل ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا،
ہاں عین فعل یا لام فعل حرف حلق تو ہونا ہے، ابا یا ابا دیکھا تو وہاں تو حروف الحلق تو نہیں، پھر بھی وہ فعل یفعل میں آ گیا ہے۔ اصل میں یہ قیاس لغوی کے خلاف ہے، پھر بھی یہ واضع لوگ ویسا ہی استعمال کیے، اس لیے وہ فصیح ہے۔ اور عابر یعور کے متعلق بھی چرچا کیا ہے، عابر یعور اصل میں کیا ہے، واو کو الف ہو کے بدلنا چاہیے تھا نا، لتحرکھا وانفتاح ما قبلھا ہے نا، وہ حرف العلہ حرکت والا ہونا، اس کے پہلے والا فتح بھی ہوا تو وہ الف میں بدلنا پڑے گا، ایسا پڑھے تھے نا قلب الواو الفن، ہاں اصل میں وہ وہی ہونا تھا وہاں، پھر بھی وہاں واللو عبر یعبرو ہی استعمال کیا، وہاں کوئی قلب نہیں ہوا، اس لیے واللو یہ سب کو آل ما ابا یعبا عبر یعبرو کو ویسا ہی استعمال کیا، اسی لیے اس کو فصیح ماننا ہی ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہیں نا، مخالفت القیاس اللغوی ہے، ہم بتا رہے ہیں، ایک مثال ابھی پڑھے، اجلل استعمال کیا، قیاس لغوی کیا ہے، اجل ہے۔ اور یہ فصاحہ فی المفرد کے متعلق اور کچھ سمجھنے کا ہے۔ ابھی تک ہم کیا سمجھ رہے تھے، ہاں الفصاحۃ فی المفرد بولے تو خلوصہ من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس اللغوی، تینوں کا چرچا بھی ہوا، تنافر و غرابت مخالفہ سب کے متعلق چرچا ہوا۔ پھر ادھر ایک رائے اور کچھ رائے بھی ہمیں سمجھنے کا ہے یہ تعریف کے متعلق۔ پیارے بچوں، ابھی کچھ رائے الفصاحۃ فی المفرد کے متعلق، قیل فصاحۃ المفرد خلوصہ مما ذکر، اب تک جو ہم بتا رہے تھے نا، تنافر الحروف، غرابت، مخالفت القیاس اللغوی، یہ تینوں سے بچنا، خالی ہونا، یہی ہے مفرد کی فصاحت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بھی جوڑے، وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ، سننے میں ناپسندیدگی سے بچنا ہے۔ تو سنتے وقت وہ پسندیدہ کلمت ہونی چاہیے، تب تو الفصاحۃ فی المفرد ہوگی۔ ایسے ایک رائے پیش کرنے والے ہیں یہ قیل بِأَن تَكُونَ اللَّفْظَةُ، یہ کراہۃ فی السمع بولو تو کیا چیز ہے، وہ لفظ ہونا بحیث یمجھہ السمع، یمجھہ السمع اصل میں کیا ہے، کان اس کو تھوکنے والا، کان تھوکنا بولو تو وہ سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا، وہ مراد ہے۔ وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سَمَاعِهَا، وہ کلمت سننے سے بری ہونا چاہیں گے، خالی ہونا چاہیں گے، بچنا چاہیں گے، تو ایسی کلمت ہے وہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، سننے میں سن کے کسی کو پسند بھی نہیں آئے گا، ایسے الفاظ فصیح نہیں ہو سکتا، ایسے بولنے والے ہیں۔ ایک مثال بھی لے کے آئے وہ لوگ، کیا ہے، نحو الجرشی، جرشی فی قول ابی الطیب مبارک الاسم اغر اللاقب، اغر اللاقب، اغر بولو تو کیا معنی ہے ابھی بتائیں گے۔ اور کریم الجرشی، کریم الجرشی ای نفس، جرشی لفظ کا معنی کیا ہے، نفس ہے۔ مبارک الاسمی، ان کا نام تو مبارک ہے۔ اغر اللقب، اغر سے کیا مراد، والاغر من الخیل بولے تو کیا ہے، الابیض الجبہہ، سفید پیشانی والا گھوڑا کو بولتے ہیں اغر۔ ثم استعیر لکل واضح معروف، پھر وہ لفظ کو کیا کیے، ہر ایک واضح معروف ایسے ایک معنی کے لیے وہ مستعار استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو ادھر اغر اللقب بولا تو ان کا لقب واضح ہے، معروف ہے، ایسا معنی ہے۔ کریم الجرشی، وہ کریم النفس ہے، مکرم ہے، شریف النسب، ان کا نسب بھی شریف ہے، عظیم ہے، ایسا معنی ہے وہ پورے جملوں کا۔ تو ادھر ایک رائے کیا ہوا، سننے میں وہ اچھا لگنا ہے، ناپسندیدگی ہے تو وہ مفرد میں فصاحت نہیں ہوگی، ایسے بولنے والے ہیں یہ لوگ۔ وفیہ نظر، اس کے ضد بھی
ایک اس میں بھی ایک نظر ہے، اس میں بھی سوچنے کا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ، یہ سننے میں ناپسندیدگی بولے تو وہ کیا ہے؟ انما ہی من جہت الغرابہ، ہے نا، وہ غرابت. پہلے جو ہم بتا رہے تھے تنافر الحروف سے بچنا ہے، غرابت سے بچنا بتا رہے تھے نا، وہی غرابت کا وہی غرابت کا ایک پہلو ہے نا، وہ غرابت کا ایک حصہ ہی ہے نا یہ کراہتم فی السمع. وہ کلمت غریب ہوئی تو غریبہ ہوئی تو پھر کیا ہے، وہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا. وہی ہے نا المفسرت بالوحشیہ. اس کے پہلے ہم غرابت بتا رہے تھے، وہاں کون الکلمت وحشیہ غیر ظاہرۃ المعنی یہ سب بتا رہے تھے نا. وہاں وحشیہ کو ہم کیا بتائے تھے؟ غرابت کو وحشیہ بول کے بیان کر رہے تھے نا. وحشیہ بولے تو غیر ظاہرۃ المعنی ہے، سے بتا رہے تھے. مثلا تکأتم افرنکعوا ونحو ذالک. تو ایسے الفاظ میں جو وحشیہ ہے، وحشیہ بولے تو جو غرابت ہے، وہ غرابت کا ہی ایک حصہ ہے نا وہ کراہتم فی السمع. ادھر خاص بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ ہم جو پہلے بتایا غرابت، کلمت غریب ہونا، وحشیہ ہونا، غیر ظاہرۃ المعنی ہونا، غیر مأنوسۃ الاستعمال ہونا، یہ سب بتاتے ہی ہمیں ملا ہے نا. پھر ادھر کراہت فی السمع کو خاص جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے ایک نظر ہے وہ رائے کے خلاف. وقیلا، اور ایک قیلہ ہے لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدَمَهَا يَرْجِعَانِ إِلَى طِيبِ النَّغَمِ وَعَدَمِ الطِّيبِ لَا إِلَى نَفْسِ اللَّفْظِ. ایسے کچھ لوگ بتائے ہیں. وقیلہ، یہ قیلہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، ادھر فصاحت فی المفرد کے لیے کراہت فی السمع سے بھی بچنا ہے بولنے والا ہے نا، وہ رائے والوں کے ضد ہے یہ قیلہ. کیونکہ ہم کراہت فی السمع سے بھی بچنا وہ نہیں بول سکتے. کیوں؟ لأن الکراہت فی السمع وعدمہا، کراہت فی السمع ناپسندیدگی ہونا نہیں ہونا، یہ سب یرجعان الی طیب النغم وعدم الطیب. لأن الکراہت فی السمع وعدمہا، کیونکہ یہ سننے میں ناپسندیدگی ہونا یا نہیں ہونا، یہ سب تو یرجعان الی طیب النغم، اچھی آواز، وعدم الطیب، بری آواز. وہ آواز کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. وہ اچھا نغمہ والا ہے تو سننے میں اچھا لگے گا، اس کا نغمہ ٹھیک نہیں تو وہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا. اسی بات ہے نا لا الہ نفس اللفظ، یہ لفظ سے متعلق تو نہیں ہے. یہ لفظ سے متعلق تو نہیں ہے. ایسا ہوا تو ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم؟ سننے میں اچھا لگنا، اچھا نغمہ ہونا بولے تو کبھی فصیح الفاظ بھی ہوگا، کئی فصیح الفاظ ہوگا. وہ فصیح الفاظ وہ سننے میں کبھی اچھا نہیں لگے گا. کبھی غیر فصیح کلمات ہوگی وہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ نغمہ کے اعتبار سے کبھی ہم فصیح اور غیر فصیح کا اعتبار کرنا سوچیں گے تو وہ بہت سارے الفاظ غیر فصیح ہو جائے گا. اس لیے یہ رائے بھی کیا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. وَفِيهِ نَظْرٌ، وَفِيهِ نَظْرٌ، تو یہ اگر کوئی کراہت فی السمع وعدمہا یرجعان الی طیب النغم وعدم الطیب بولے تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی نظر ہوگا، سوچنے کا ہوگا. کیونکہ للقطع باستکراہ الجرشی، یہ جرشی ہے نا، وہ اس میں کراہت فی السمع ہے، وہ سب لوگ مانتے ہیں. دون النفس، نفس میں تو یہ کراہت فی السمع تو نہیں ہے. مع قطع النظر عن النغم، مع قطع النظر عن النغم بولو تو وہ نعمہ کا اعتبار نہیں کرتے ہوئے، ہے نا، نعمہ کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے نغمہ کا کوئی اعتبار بھی نہیں کرتے، پھر بھی یہ کیا بتا رہے ہیں؟ جرشی ہے نا، وہ سننے میں کیا ہے؟ کراہتم فی السمع ہے، وہ سب لوگ مانتے ہیں. وہاں مع قطع النظر عن النغم بولو تو وہاں نغمہ کا کوئی اعتبار تو نہیں ہوتا ہے.
ہاں اس لیے وہ طیب النعم عدم الطیب بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اعتبار تو نہیں۔ یہ جرشی میں تو کراہتم فی السمع ہے، وہ نغمہ کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جرشی لفظ اچھا ٹیون میں پڑھے تو کسی کو وہ سننے میں اچھا لگا تو وہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ فصیح ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا وہ، کیونکہ وہ سب لوگ مانتے ہیں وہ مستقرہ ہے اور وہ کراہت فی السمع ہے اس میں، تو اس کا یہ کراہت ہونا یا نہیں ہونا یہ سب کیا نہیں، ہاں طیب النغم اور غیر عدم الطیب کی طرف لوٹنے والی بات نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ ابھی سمجھے ہوں گے وہ کراہت فی السمع بولنے والے اور ان کے ضد رائے پیش کرنے والے آپ لوگ دیکھے ہوں گے۔ ابھی کیا ہوا، کچھ لوگ بولے کراہت فی السمع سے کیا ہے بچنا ہے، تب اس کے ضد ایک نظر تو آیا، یہ کراہت فی السمع تو پہلے ہم غرابت کا بیان کیے تو اسی میں شامل ہے، پھر یہ الگ بولنے کی ضرورت نہیں بتا رہے تھے۔ پھر اس میں قیلہ آیا یہ کراہت فی السمع ہونا نہیں ہونا بولے تو وہ نغمہ کا اعتبار کرتے ہوئے ہیں، وہ لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں ہے، اس لیے وہ نغمہ کا اعتبار کر کے اگر کوئی لفظ کو ہم فصیح بنانا چاہے یا غیر فصیح بنانا چاہے تو بہت سارے الفاظ فصیح غیر فصیح ہو جائے گا اور غیر فصیح فصیح بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے ضد بھی بتائے کیا ہے نغمہ کا اعتبار کرتے ہوئے تو نہیں ہے، تو ادھر جرشی ایسے لفظ کو ہم نغمہ سے نظر انداز کرتے ہوئے بھی وہ سننے والے بولتے ہیں اس میں کراہت فی السمع ہے، تو سمجھ میں آئے گا وہ نغمہ کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں ہو رہا ہے، یہ کراہت فی السمع ہونا یہ نہیں ہونا۔ تو یہ پوری باتیں قیلہ کے اندر دیے ہیں شارح اور ماتن رحمہم اللہ، تو آپ لوگ یہ باتیں پورا سمجھے ہوں گے۔ فصاحت فی المفرد کے متعلق چرچا ابھی ختم ہو رہا ہے۔ ٹوٹل کیا پڑھے ہم؟ فصاحت فی المفرد بولے تو کیا ہے؟ خلوصہ من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس اللغوی وقیل مما ذکر ومن الکراہت فی السمع، یہی ہے فصاحت فی المفرد کے متعلق پڑھنے کا انشاءاللہ۔ ہمیں فصاحت فی الکلام پڑھنا ہے اور فصاحت فی المتکلم بھی پڑھنا ہے، اگلے پیریڈز میں انشاءاللہ وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔